أشرف الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم حضرات دلہا میاں کون ہے میاں آپ ہیں اللہ پاک مبارک فرمائے شادی کی محفل ہے کوشش کروں گا کہ اسی سے متعلق کچھ گفتگو ہو جائے گھر میں بھی ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے تو عورت اس چکر میں لگتی ہے کہ میں گھر میں حاکم بنوں اور آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حاکم میں رہوں ہوتا نہیں کچھ دنوں یہی دونوں طرف سے جھگڑا ہوتا ہے عورت کوشش کرتی ہے کہ میری چلے حاکم میں ہو جاؤں اور آدمی سوچتا میری چلے حاکم میں ہو جاؤں تو اب حاکم تو وہ رہے گا جس کو اللہ نے بنایا ہے ہم اسی کا پتہ لگانے بیٹھے ہیں قرآن سے قرآن پاک فرماتا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ سبحان اللہ ہر چیز کا بیان اللہ نے قرآن میں فرمایا ایک جگہ فرماتا ہے طِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کہیے سبحان اللہ ہم اسی سے پوچھتے ہیں کہ حاکم کون ہے جج کون ہے عورت ہے کہ مرد ہے تو قرآن پاک فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء سبحان اللہ بولے زور سے اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے عورتوں پر مردوں کو حاکم بنایا حاکم کسے بنایا مردوں کو بنایا عورتوں پر کیوں اس لیے بنایا اس نے حاکم مردوں کو عورتوں پر کہ عورتوں کے پاس آدھی عقل ہوتی ہے جی اور مردوں کے پاس پوری ہوتی ہے اور آدھی عقل والا اگر حکمرانی کرے گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا اور جس کی عقل مکمل ہے کامل اور اکمل ہے اسی کی حکمرانی رہے گی تو بیڑا غرق نہیں ہوگا بلکہ اس آنگن کے اندر ایسے بوٹے کھلیں گے کہ کہیں حافظ قرآن پیدا ہوں گے کہیں قاری قرآن پیدا ہوں گے کہیں علماء ربانیین پیدا ہوں گے کہیں مفسرین پیدا ہوں گے کہیں مرتجمین کہیں مترجم پیدا ہوں گے یاد رکھیے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے اور
ہمیں سکھایا ہے کہ عورتوں تم اپنے مردوں پہ حاکم، عورتوں کو نہیں بنایا، مردوں کو بنایا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ دیکھیے آپ، دنیا کے سب سے پہلے مرد حضرت آدم کون ہے؟ بے شک جنید میاں توجہ بھی کریں آپ، دنیا کے سب سے پہلے مرد حضرت آدم اور سب سے پہلی عورت حضرت حوا۔ جی بے شک توجہ کریں آپ، کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ ہڈی سر میں بھی ہے، لیکن اللہ نے عورت کو بنایا پیر کی ہڈی سے کیوں نہیں؟ سر کی ہڈی سے کیوں نہیں؟ سر کی ہڈی سے نہیں بنایا، یہ بتا دیا کہ عورت سر پہ بٹھانے کی چیز نہیں ہے، جی بے شک اور پیر کی ہڈی سے بھی اگر بنا دیتا تو اس کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بے شک سبحان اللہ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ قادر ہے، سمجھے آپ؟ وہ کہیں سے بھی بناتے تھا امام صاحب، لیکن سر کی ہڈی سے نہیں بنایا بابا، یہ بتا دیا کہ سر پہ بٹھانے کی چیز بھی نہیں ہے، جی اور پیر کی ہڈی سے بھی نہیں بنایا، یہ بتا دیا کہ ٹھوکر پہ رکھنے کی چیز بھی نہیں ہے، جی بالکل حق بات۔ سمجھے آپ؟ میں کہتا ہوں پیر کی ہڈی بھی چھوڑیے، سر کی بھی چھوڑیے، وہ چہرے کی ہڈی سے بنا دیتا، لیکن چہرے کی ہڈی سے بھی نہیں بنایا، کیوں؟ چہرہ کھلا ہوا سامنے ہوتا ہے، اس نے بتا دیا کہ عورت دکھانے کی بھی چیز نہیں ہے، پردے میں رکھنے کی چیز ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک سبحان۔ عورت کو بنایا کہاں سے؟ پسلی کی ہڈی سے بنایا، جو چمڑے کے اندر سے نکالی گئی اور اندر سے نکال کے پھر بنایا، یہ بتا دیا کہ نہ دکھانے کی ہے نہ گھمانے کی چیز ہے، بلکہ عورت پردے میں رکھنے کی چیز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ کو؟ اندر کی ہڈی سے بنا کے بتایا کہ یہ پردے میں رکھنے کی چیز ہے۔ اب ایک بات اور دیکھیے آپ، پسلی دونوں طرف ہے نا، لیکن بائیں سائڈ کی پسلی سے بنائی، کہاں سے؟ وہ سیدھی طرف سے ہی بنا دیتا، لیکن بنایا تو بائیں سائڈ کی پسلی سے۔ کیوں؟ کیوں؟ بائیں طرف دل ہوتا ہے اور اسی طرف کی ہڈی سے خدا پاک نے بنایا، یہ بتا دیا کہ عورت پیار کرنے کی چیز ہے، اس سے محبت رکھیے، اس سے پیار کریے، اس سے لگاؤ رکھیے۔ پھر قرآن نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے۔ بے شک بے شک۔ عورتیں بھی یہاں بیٹھی وہ بھی سنیں، اگر تمہیں اپنے آدمی کی ذرا سی خامی مل جائے تو تم 36 عورتوں سے کان میں بتا دیتی ہو، جی بالکل صحیح فرمایا۔ ہاں، پھر کہتی ہو، پھر کہتی کیا ہے کہ بہن کہیے مت کسی سے، میں نے تجھ سے ہی کہہ دیا۔ ہاں پورے گاؤں میں۔ اچھا یہ بات آپ بھی سنیں، نصیحت کی ہے، جی بے شک۔ جو بات کہنے کی نہ ہو نا وہ خود ہی مت کہو نا، جب تجھ سے ہی نہیں رکی تو اس سے کیسے رک جائے گی بھائی؟ بالکل حق بات ہے میرا، بالکل حق بات ہے یہ۔ اور مفتی صاحب وہ لوگ بڑے بے وقوف ہیں، اسلام صاحب بڑے احمق ہیں، وہ لوگ بے وقوف ہیں جو راز کی بات لوگوں میں بتا کے پھر کمزور ہو جاتے ہیں۔ راز کی بات بتائی اور بتا کے بولے بھئی یہ ہاتھ جوڑ رہے ہوں، کہیں مت ہے کسی سے۔ اب اگر کوئی بات زیادہ ہی گہری کہہ دی تو پوری زندگی ڈرے گا اس سے، کہیں کہہ نہیں دے، کہہ نہیں دے۔ خدا کے بندے سوچ، جب اپنی بات تو ہی نہیں روک پایا تو دوسرا کیسے روکے گا؟ تو راز کی باتیں شیئر نہ کیا کرو، اپنے دل میں تھام کے رکھا کرو۔ اے عورتوں، اگر مردوں میں کمی ہے تو تمہیں قرآن نے تمہارے مرد کا لباس قرار دیا ہے، اس طرح سے اسے چھپا لے جس طرح سے پوشاک پورے جسم کو چھپا لیا کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے من سترہ مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ،
किसी से, वरना बाबू पूरी जिंदगी डरना पड़ता फिर उससे। बिल्कुल हक बात है। उसने कहा जरा सी खटकी कह देगा, कह ना दे तो तू ही क्यों कह रहे यार उससे, और फिर हाथ जोड़ रहा है उसका, कहिए मत, तुम ये काम करती है, हाँ तुम्हारे हाथ कोई लगी और तुम तो हंडिया में नमक डालना भूल जाओगी लेकिन बताना नहीं भूलोगी उसे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जाके फरमाया। पड़ोसन से एक आदमी ने अपनी औरत का इम्तिहान लिया औरत का एक आदमी ने। अब वो इम्तिहान लेने के लिए कट्टे में या बोरी में तरबूज ले आया काट के। औरत ने पूछा क्या है, उसने कहा सर ले आऊं काट के किसी का, कहना मत किसी से। आटा गूंद से भागी। उसने पूछा कहां चली, कहा नमक खत्म हो गया डालने बोले, कहा पड़ोसने से गई और जाके पड़ोसन से कहा कि पता भी है, कहा क्या, कहा कि कलवा के अब्बा सर खोपड़ी ली है काटी किसी की, और बहन कही है मत किसी, तुझे ही बता रही हूँ बस। अच्छा, पता लगा थोड़ी देर बाद पुलिस खड़ी दरवाजे के सर काट के लाया, तो किसने बताया कि फलाने घर तक जब पहुंची रिवायत कि उससे रिवायत है, तो जुर्वा पकड़ी गई। जब कट्टा उल्टा करा तरबूज गिरा धड़ाम से उसमें से, कि ये है, इतने हल्की पेट की हो, चुगली बहुत कर रही हो जी, बहुत डट के सुनो, तुम्हारे लिए नसीहत है। बेशक। और बुढ़िया अम्मा जो हैं, नई बहू बुढ़िया को आसानी से हजम नहीं होती इमाम साहब, मुझे तजर्बा है। बिल्कुल सही फरमाया। जब तुमने शादी करी बेटी की तो उसके साथ निकाह है भाई, उसके साथ रहेगा, बैठेगा, टाइम देगा। लेकिन मैंने दुनिया में ये भी नोट करा है कि माँ बेटे का बहू के साथ लेटना बैठना पसंद नहीं करती है, घूर है उसे, दरवाजा खटखटा रही है। अरे ये बता कि तू भी रही थी आदमी के साथ कि नहीं? अगर तू नहीं रहती तो बेटा कहां से आ जाता, क्यों उसके पीछे पड़ी है हाथ धो के? और मैंने ये भी देखा है कि बेटा अगर बहू के साथ खाना खा ले तो शिकायतें हो रही है। वो कहती क्या बता बुढ़िया कि ऐसा करा के लाई कि संगी खा रहे आप। यही हाल है हजरत। सुनो सुनो सुनो, ये जो सांप खा रहे आप प्लेट में, ये करा के नहीं लाई है, ये मुस्तफा की शरीयत ने बताया है, हदीस ने बताया है, सीरत मुस्तफा ने बताया है, ये जादू नहीं है। तो ये कराए धराए की बात नहीं, मुस्तफा की शरीयत की है ये। सरकार हजरत आयशा के साथ खाना खाते थे और हजरत आयशा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा फाजिला जब खाना खाए तो खाना खाते हुए हजरत आयशा बोटी खाने और हड्डी चूस के रख दे प्लेट में। मुस्तफा हड्डी उठा के मुंह में चूस रहे हैं। मुझे बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? मुस्तफा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरी उम्मत के लोग भी ऐसा करें। जब ऐसा करेंगे तो मोहब्बत बढ़ेगी, जब मोहब्बत बढ़ेगी तो झगड़ा नहीं होगा, और जब झगड़ा नहीं होगा तो तलाक नहीं होगा। आए है बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आयशा की मुंह की निकली हड्डी चूस रहे हैं, क्यों? मोहब्बत के लिए, मोहब्बत के लिए। आज के दौर में कोई बेटा अपनी माँ के सामने अपनी बीवी की मुंह की हड्डी चूस के देखे जरा, भाई साहब दौरा पड़ जाएगा, बढ़िया दौरा पड़ जाएगा, पीछे को लड़क जाएगी कि जादू है। अबे समझो भी तो इस्लाम क्या है। कुरान कहता फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जिसका तुम्हें पता नहीं पूछो इल्म वालों से। अटकल बच्चों काम मत करो, पूछो, सीखो, समझो इस्लाम क्या है। मुसलमान ने आज तक समझा ही नहीं इस्लाम क्या है, समझ ही नहीं पाया। हुजूर एक प्लेट में खा रहे हैं, हजरत आयशा बर्तन से पानी पी रही हैं, जो भी बर्तन है। सरकार पूछ रहे आयशा ये बताओ तुमने अपने होंठ बर्तन की किस जगह लगाए थे? कहा सरकार मैंने इस किनार पे लगाए थे। सरकार वही होंठ लगा रहे हैं, सुभान अल्लाह। क्यों? जब इस तरह का मामला कोई शौहर अपनी बीवी के साथ करेगा तो बीवी के दिल में नफरत होगी कि प्यार होगा पैदा?
پیار ہوگا، اور جب پیار ہوگا تو فساد نہیں ہوگا، اور جب فساد نہیں ہوگا تو گھر برباد نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے مصطفیٰ کی ایک سنت میں کروڑوں کروڑوں حکمتیں ہیں، کروڑوں کروڑوں راز ہیں، کروڑوں کروڑوں فائدے ہیں، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ ان حکمتوں کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، اور علم نہ ہو تو علماء کی صحبت چاہیے، تبھی تو سمجھو گے آپ۔ اور ورنہ تو اقبال نے کہا نہ سمجھو گے مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ کرو کنٹرول۔ یہ باتیں وہ تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی، بڑی دکھتی ہوئی رگیں ہیں جو میں نے پکڑ لی ہاتھ میں، بہت دکھتا ہوا موضوع ہے، چپتا ہوا موضوع ہے یہ۔ گڑیا کا بارہ کہاں کر رہی ہے؟ بڑے 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 کام خراب ہیں۔ اور یاد رکھنا، سن لو بیٹھ کے، جو جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں کتنی بہویں بھی بدتمیز آ جاتی ہوں گی، لیکن اکثر پہل ساس کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ جو تیرے گھر آئی وہ تو مہمان ہے، ابھی تو بہو نہ سمجھ اسے اپنے بیٹی سمجھ۔ اپنی بیٹی اگر سو کے نہیں اٹھے گی تو پڑوسن سے ماں کبھی نہیں کہے گی، لیکن بہو اگر لیٹ اٹھے گی تو ماں ساس پورے محلے میں پرچار کر رہی ہے اس کا، تو بولو نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی یار؟ خالی بہو نہ سمجھ، بیٹی سمجھ، اور جب تو بیٹی سمجھے گی تو وہ ساس نہ دیکھ، ساس نہیں سمجھے گی، وہ کہے گی میری ماں آ رہی ہے، میرے دل کا چین آ رہا ہے، میرے جگر کی ٹھنڈک آ رہی ہے۔ اس طرح کا ماحول جب گھروں میں بنا ہوگا، خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں گھر فساد کی جڑ نہیں ہوگا، مصطفیٰ کی جنت کا نمونہ ہو جائے گا، ہر جنت کا نمونہ ہو جائے گا۔ لیکن شرط ہے، شرط یہ ہے ہمیں حضور کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا، اور سمجھ کے پھر اس پہ چلنا پڑے گا، فساد ہی نہیں ہوگا۔ لیکن حضرات اب تھوڑا سا آگے بڑھیں، بہو لے کے آئیں، جب رشتہ کرنے کے لیے چلیں تو خالی مال دولت ثروت گاڑی سونے کنڈل اور پانی نہ دیکھو، یہ دیکھو گھرانہ دیندار ہے کہ نہیں، وہ دیندار ایماندار ہے کہ نہیں، لڑکی MD BA یہ تمام ڈگریاں ہو یا نہ ہو، صرف یہ دیکھ لو قرآن جانتی ہو، احمد رضا کا کنز ایمان جانتی ہو۔ دنیا میں نصیحت کروں، بہو کو بھی یہ چاہیے کہ وہ آتے ہی بڑھیا کی چرپائی باہر نہ پھینکوائے، بہو کو بھی تقریر ڈس بیلنس نہیں ہونی چاہیے، بڑھیا کی چرپائی باہر نہ پھینکوائے۔ اور بیٹے کو بھی یہ چاہیے، یہ تو آج آئی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی ماں ہے، 2 سال دودھ پلانے والی تو ماں ہے، میرے پیشاب میں سو کے رات گزارنے والی تو ماں ہے۔ اگر بیٹے نے رات کے سناٹے میں رونے کی آواز نکال دی تو ماں کی ممتا تڑپ جاتی تھی، اپنی نیند کو چھوڑ دیا، اور ماں پوری رات بیٹے کو سینے سے لگا کے گھر کے آنگن کے چکر لگاتی ہے۔ اے نوجوانوں، شادی کے بعد تم بھی ماں باپ کو بھولا نہ کرو، حضور فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے خدا نے جنت کو رکھا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت کو رکھا ہے، جنت کو رکھا ہے، حق بات ہے بالکل۔ اب آئیے ذرا، مفتی نظام الدین صاحب نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی اور بڑی خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کے 4 بیٹے، اشرفیہ والے لکھتے ہیں 4 بیٹے، ایک بیٹے نے ایک بات کہی، مالدار باپ تھا وہ، بیٹا بولا کہ باپ کو وہ رکھے گا 4 میں سے جو دولت میں سے حصہ نہیں لے گا۔ کیا الٹی سی بات نہیں کہتی کچھ؟ مطلب وہ رکھے گا جو حصہ نہیں لے گا، جبکہ جو رکھتا وہ ڈبل لیتا ہے اس زمانے میں۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو رکھے گا وہ حصہ نہیں لے گا۔ وہ جو 3 سے بڑے چلاک کوے تھے تو وہ بولے کہ بھائی جان ایسا آپ ہی کر لو نا۔ اس نے کوئی بات نہیں، ہمارے باپ ہمیں مبارک ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے باپ ہمیں مبارک،
بیٹے نے باپ کو اٹھایا, سینے سے لگایا, اپنے گھر لے آیا. آئے ہے باپ. بیوی نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ زمین ادھر باپ ادھر, دولت ادھر باپ ادھر, خزانے ادھر باپ ادھر. بیوی نے کہا سب کچھ چھوڑ دیا. اس نے کہا سن لے, جب باپ آ گیا ہے تو خدا کی رحمت آ گئی ہے, خدا کا کرم آ گیا ہے, خدا کی کرم نوازی آ گئی ہے, خدا کی مہربانی آ گئی ہے. جب باپ آ گیا تو سب کچھ آ گیا ہے. بابا بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, عظمت والدین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جواب نہیں ہے سید صاحب, بہت اچھے. باپ آ گیا تو سب کچھ آ گیا. توجہ کریں, سب کچھ چھوڑ دیا خالص باپ. اب یار بیوی تو مانتی نہیں, روز جھگڑا ہوتا. ایک دن جب یہ بندہ سویا, خواب میں کسی نے کہا کہ اے اپنے باپ کو پالنے والے, صبح اٹھ اور فلاں جگہ پر 1000 روپے دبے ہوئے ہیں, نکال کے لے آ. لیکن ان میں برکت نہیں ہے. یہ اٹھا, بیوی سے کہا. بیوی نے کہا کہ برکت ہے یا نہیں, چھوڑو, نکال کے لے کے آؤ. اس نے کہا برکت نہیں, مجھے نہیں چاہیے. پھر کچھ دن گزرے, خواب آیا کہ وہاں 100 روپے دبے ہوئے ہیں, نکال کے لے آ. برکت نہیں گیا. پھر کچھ دن گزرے, خواب آیا کہ فلاں جگہ 1 روپیہ دبا ہوا ہے, اس میں برکت ہے, جا لے آ. اور وہ برکت کسی اور وجہ سے نہیں ہے, تیرے باپ کی دعاؤں کے صدقے میں خدا نے رکھی ہے. چلا جا, نکال کے لے آ. اب یہ اٹھا, وہاں سے لاتا ہے نکال کے. راستے میں دیکھا ایک آدمی جا رہا ہے, ہاتھ میں 2 مچھلیاں ہیں. اس نے پوچھا یہ بتا مچھلی والے کہ بیچے گا؟ کہا بیچ دوں گا. کہا دونوں مچھلیوں کی قیمت؟ مچھوارے نے کہا کہ دونوں مچھلیوں کی قیمت 1 روپیہ ہے. وہی جو لایا تھا نا, وہی دے دیا. دونوں تو لے لی, اور لے کے جیسے گھر پہنچا, اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ ایک بات کو لے کے بہت پریشان تھا. اسے ہیرے کی ضرورت تھی اور 2 ہیرے چاہیے تھے. اس نے مچھلی کاٹی, مچھلی میں ہیرا نکلا, سبحان اللہ. آئے ہے. دوسری کاٹی, دوسری میں نکلا. اس نے ایک ہیرا اٹھایا, بادشاہ کے دربار میں گیا اور جا کے کہا بادشاہ ہیرا لے لے, کچھ دے دے. بادشاہ رو پڑا اور رو کے کہا اس کی جوڑ اگر ہو جائے تو پوری بادشاہ چھوڑ دیتا ہوں. سبحان اللہ. بابا سبحان اللہ. اس نے کہا جوڑ تو ہے. دوسرا بھی لے گیا. بادشاہ نے ہاتھ کی کلائی تھامی اور تھام کے بولا یہ بتا کہ یہ کہاں سے لے کے آیا ہے؟ اس نے کہا سن لے, کہیں سے نہیں لایا, یہ باپ کی دعاؤں کے صدقے میں ملا ہے, باپ کے کرم کے صدقے ملا ہے. معلوم یہ چلا جو کہیں نہیں ملتا ہے ماں باپ کی دعاؤں سے ملا کرتا ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب نہیں ہے, بہت خوب ہے. جو کہیں نہیں ملتا وہ ماں باپ کی دعاؤں سے مل جایا کرتا ہے. سمجھے آپ؟ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ احمد آباد میں مزار ہے. شاہ عالم احمد آباد کا نام سنا ہوگا, دیکھا بھی ہوگا, گجرات میں ہے نا. ولی ہے. توجہ کریں, انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا جب ہم مر جائیں تو ہمارا دفن جنت میں کرنا, جا کے جنت میں, اور جنت ہے 7 آسمانوں کے بھی اوپر. مرید بولے بالکل ٹھیک. جب وصال ہوا, علماء سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ دفن جنت میں کرنا, اور جنت ہے کہاں؟ علماء بولے 7 آسمانوں کے اوپر جنت, عرش اعظم جنت کی چھت ہے. تو مرید بولے حضرت وہاں کیسے لے کے جائیں گے جنازہ 7 آسمانوں کے اوپر؟